सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आज भी वो जो बराईम का ईमां पैदा। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ سیرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو کچھ پہلو قرآن و حدیث میں اور اسلاف کی کتب میں موجود ہیں وہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے اس حوالے سے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت توحید دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو کس انداز میں ثابت کیا، یہ سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی۔ اور جو آخری اس حوالے سے موضوع تھا وہ یہی تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود سے، جس میں آپ نے دلیل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اور اس میں ایک دلیل آپ نے یہ پیش کی کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کچھ آگے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد اشارتاً حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا، جس میں آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ جس کے ذریعے آپ نے دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور مرنے کے بعد اٹھنے کا جو عقیدہ ہے اس کو واضح فرمایا۔ اور یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں بیان کیا۔ واقعہ یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یعنی اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو جلائے گا، ان کو زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے اس بات کی عرض کی کہ اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو کس انداز میں، کس طرح جو ان لوگوں کو زندہ کرے گا، مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ چونکہ پہلے آپ اس بات کو بیان کر کے تو آ ہی چکے کہ نمرود کے سامنے آپ نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ زندہ کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مارنے والی ذات، موت دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا ایمان اس حوالے سے انتہائی مضبوط اور کامل تھا کہ آپ اس کا اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیوں کیا کہ یا اللہ عز و جل مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تقریباً 17 وجہ لکھی ہیں، باتیں لکھی ہیں، وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اللہ عز و جل تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات علم استدلال کے ذریعے یعنی اس انداز میں تو جانتا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرتا ہے، تخلیقات پر غور کرتا ہے، تو وہ جان لیتا ہے، یعنی عقل سلیم رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، ضد اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جب بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا،
کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انسان بنا سکتا ہے، تو اب مرنے کے بعد بندہ کچھ نہ کچھ تو موجود ہوتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا عجب و ضم تو موجود ہی ہوتا ہے، اسی پر جو ہے وہ بندے کی تخلیق ہوگی۔ تو جب کچھ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بنانے پر قادر ہے، تو جب کچھ ہے تو اس کے بعد بنانا تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ دونوں کی دونوں جہتیں اللہ کے لیے برابر ہیں، کچھ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے، اور کچھ ہو اس کے بعد بھی زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کھیتی اگاتا ہے، زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو جب زمین کو زندہ فرما سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ فرما سکتا ہے، یہ اس کی قدرت کے اندر ہے۔ جب ایک عام شخص کا یہ عقیدہ اور نظریہ پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ اس حوالے سے انتہائی مضبوط تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ جس طرح اپنے علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس بات کا نظارہ کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس حبیب، اپنے اس خلیل علیہ السلام کے سے ارشاد فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ بلا، کیوں یقین نہیں ہے؟ بالکل یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو، اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں، دل میں مزید اطمینان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے کی دعا کو قبول کیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، یعنی اے ابراہیم آپ 4 پرندے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لیجئے، یعنی ان کو اپنے ساتھ رکھیے تاکہ یہ آپ سے مانوس ہو جائیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ تفاسیر کے مطابق یہ 4 پرندے مور، مرغا اور کبوتر اور کوا تھا، اور بعض روایتوں میں کوے کی جگہ گدھ کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ ان 4 پرندوں کو لیا اور ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ہلا لیا۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، یعنی پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھیے۔ یہ حکم ارشاد فرمایا تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کے گوشت کو ملایا، آپس میں ہڈیوں کو ملایا، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور ان کا جو گوشت تھا اس کے ایک ایک حصے کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ ادعوہن یأتینک سعیا، ان کو پکاریے، یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو پکارا۔ جب پکارا تو وہ جو مر چکے تھے، جن کو ذبح کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کا گوشت جدا ہوا، آپس میں گوشت ملا، ہڈیوں سے جڑا، اور وہ چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے جو پاس سر موجود تھے ان سے ان کے جسم جڑ گئے۔ یہ قرآن پاک کے اندر واقعہ ذکر کیا اور اس کی تفسیر کے اندر یہ تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ نے یہ منظر دکھایا بھی تاکہ آپ دوسرے لوگوں پر حجت بھی قائم کر سکیں کہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ یہاں سے علماء نے کئی مسائل کو ثابت کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے، اس کو اگر کوئی پکارتا ہے تو اس میں کوئی شرک و بدعت یا قباحت لازم نہیں آتی۔ دیکھیں یہ پرندے دنیا سے جا چکے تھے، مر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان پرندوں کو پکارا، اور ان کو پکارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ تو اگر کسی مرے ہوئے کو پکارنا جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہو اس کو پکارنا یہ شرک ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت بھی اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ یہ قاعدہ اور قانون یاد رہے کہ شرک ہر مقام پر شرک ہے۔ شرک کسی مقام کی وجہ سے، کسی شخصیت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہوگا وہ ہر مقام پہ شرک رہے گا، ہر شریعت کے اندر شرک رہے گا، ہر معاملے کے اندر شرک رہے گا۔ جہاں پہ وہ شرک قرار پائے گا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا تو اب چاہے وہ انسانوں سے تعلق رکھے، چاہے وہ جانوروں سے تعلق رکھے، چاہے وہ قریب سے تعلق رکھے، چاہے وہ دور سے تعلق رکھے، اصل چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور نظریہ دیکھا جائے گا کہ پکارنے والے کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ اگر اس کا پکارنا
اس کا پکارنا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کے انہیں پکار رہا ہے، تو اس صورت میں اس پکار کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک ضمن کے اندر بات کی گئی ہے، ورنہ حقیقتاً علماء اہل سنت نے اس حوالے سے کئی دلائل قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ذکر کیے ہیں کہ پکار کا تعلق یہ قریب اور دور کی بات سے نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مقامات پر یدعون کے لفظ استعمال کیے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، آپ عربی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو اس کی تشریح، اس کی تفسیر یعبدون کے معنی سے ملے گی، تعبدون کے معنی سے ملے گی، جس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا۔ یعنی اہل عرب اور ہمارے قدیم مفسرین، بڑے بڑے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اس بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہاں پر فقط پکارنا یہ ممانعت کی وجہ نہیں، بلکہ پکارنے کے پیچھے جو عقیدہ ان کا نظریہ ہے، اس کے پکارنے کے پیچھے اصل وہ چیز غلط ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں اس بات کو ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے علاوہ کسی اور کو پکارے حالانکہ وہ اس کی پکار سے غافل ہے۔ یہاں پر یدعون کے لفظ استعمال کیے لیکن یہاں پر یعبدون کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متصل آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یعنی جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ بت جو ہوں گے یہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، اور یہ کفار جو ان کی عبادت کرتے رہے ہیں یہ بت ان سے غافل ہوں گے، یہ بت اس سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو اب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہاں پر پہلے پکار کا لفظ استعمال فرمایا اور بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ جن بتوں کو یہ پکار رہے ہیں یعنی ان کی عبادت کر رہے ہیں، کل بروز قیامت یہ بت ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے۔ خود تشریح، خود تفسیر اور وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یدعون کی، پکارنے کی عبادت کے ساتھ فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہر مقام پر پکارنا یہ شرک نہیں ہوتا۔ نظریہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والے کو وہ کس عقیدے کے ساتھ، کس نظریے کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اگر پکار میں نیت یہ ہے کہ میں اس کو خدا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنائے بغیر وہ سن لے، تو اس صورت میں یہ صریح کفر ہے، صریح شرک ہے کہ جو اس بات کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنائے بغیر بھی یہ سن سکتا ہے، یا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود سمجھے، تو اس صورت میں یہ شرک بنے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر ہم غور کریں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور جنگ ہوئی۔ وہاں پر مسلمانوں کا نعرہ یہی تھا جسے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ کے اندر ذکر کیا ہے کہ مسلمان وہاں پر نعرہ یہ لگاتے تھے وا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ تو یہ پکار ہر مقام پر شرک نہیں ہوا کرتی۔ یہ ضمن کے اندر بات آئی تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام یہ امام الموحدین ہیں، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے، ان کے پیشوا اور مقتدا ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مردوں کو زندہ کرنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کی دعا کو قبول کیا۔ انہوں نے ایک مردے کا ذکر کیا تھا کہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں 4 پرندے ان کو حکم فرمائے اور چاروں پرندوں کو زندہ کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں کو جس طرح زندہ کرتا ہے اسی طرح کل بروز قیامت دیگر مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی سیرت کے مزید واقعات بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے سلسلے میں ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن ہمیں جس طرح یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد اٹھائے گا، اسی طرح ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس نظریے کے ساتھ ساتھ اس قیامت کے دن کی تیاری بھی کریں۔ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جس طرح یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے، اسی طرح آپ نے باوجود بخشے ہوئے ہونے کے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہونے کے، آخرت کے لیے تیاری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ نے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آپ کرتے رہے۔ تو اسی طرح ہمیں ان کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر دل لگانا چاہیے۔ عقیدہ اور نظریہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کر سکتے